محترم مولانا عبدالرؤوف چشتی صاحب اطال اللہ بقا و عمرہ کو سننے کا اتفاق ہوا، شرف حاصل ہوا، اور آج حقیقت میں انہوں نے اپنے والد محترم کی یاد تازہ کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں، خطابت میں، علم میں مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ وقت کافی بیت چکا ہے اور آج کی اس محفل کے آخری خطیب مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب جیسے تشریف لائیں گے تو ان کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ مجھے قاری اجمل صاحب نے باہر سے اشارہ کیا کھڑا ہونے کا، تو میں کھڑا ہو گیا۔ تو ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، میں 2-4 منٹ کے اندر وہ بات کہہ دیتا ہوں، اگرچہ کہ مولانا زیغم خبیب چشتی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے اس عظیم خطاب کے بعد مزید کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ تاہم مہمان جب تک آتے ہیں، ایک سوال ہے کہ محفل کا نام ہے ذکر حبیب خدا۔ جن عنوان کیا ہے؟ ذکر حبیب خدا۔ ہم نے نہیں کہا کہ مولانا عمر فاروق مدنی صاحب ذکر حبیب خدا ہے تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کس چیز کا ذکر کرنا ہے ہم نے طے نہیں کیا، ہم نے متعین نہیں کیا۔ ہمارے محترم مہمان مولانا زیغم خبیب چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سامنے ہم نے متعین نہیں کیا کہ آپ نے حبیب خدا کے کس حصے کا، کس عنوان کا، کس پہلو سے تذکرہ کرنا ہے، ذکر کرنا ہے۔ ہم نے اس کو متعین نہیں کیا۔ ہر خطیب کے سامنے، ہر شاعر کے سامنے، ہر واعظ کے سامنے، ہر مبلغ کے سامنے، ہر خطیب کے سامنے، ہر مقرر کے سامنے میدان بالکل وسیع ہے۔ وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جہاں سے کرنا چاہے، جہاں سے اس کی ابتدا کرنا چاہے، میدان اس کے سامنے وسیع موجود ہے، میدان اس کے سامنے موجود ہے۔ ہر پہلو سے ہر عنوان کا تذکرہ کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو حبیب خدا کا تذکرہ کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے کرنا چاہے تو پہلے کا ذکر کر سکتا ہے۔ وہ کائنات کے بننے کے بعد حبیب خدا کا ذکر کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو حبیب خدا کا تذکرہ دنیا میں آنے سے پہلے کا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ آمد کے بعد کا تذکرہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ولادت کا ذکر کر سکتا ہے، آمد کا ذکر کر سکتا ہے، شباہت کا ذکر کر سکتا ہے، بچپن لڑکپن کا ذکر کر سکتا ہے، جوانی نوجوانی کا ذکر کر سکتا ہے، حیات کا ذکر کر سکتا ہے، وفات کا ذکر کر سکتا ہے، حیات بعد الوفات کا ذکر کر سکتا ہے، قبر کا ذکر کر سکتا ہے، جہاد کا ذکر کر سکتا ہے، میدان کا ذکر کر سکتا ہے، حبیب خدا کے دن کا ذکر کر سکتا ہے، حبیب خدا کی رات کا تذکرہ ہو سکتا ہے، حبیب خدا کے دن کا تذکرہ ہو سکتا ہے، صبح و شام کا ذکر ہو سکتا ہے، نماز قیام رکوع سجدے کا ذکر ہو سکتا ہے، تلاوت کا ذکر ہو سکتا ہے۔ جہاں سے عنوان چاہے، جہاں سے ذکر چاہے، جہاں سے پہلو اٹھائے، جس پہلو سے، جس زاویے سے سوچنا چاہے، بیان کرنا چاہے، حبیب خدا کا تذکرہ اس کے سامنے موجود ہوگا۔ وہ چاہے کہ میں تورات سے حبیب خدا کا ذکر کروں کر سکتا ہے، چاہے کہ زبور سے کروں کر سکتا ہے، چاہے کہ انجیل سے کروں کر سکتا ہے، چاہے کہ قرآن سے کروں کر سکتا ہے، چاہے کہ حبیب خدا کے کھانے کا تذکرہ کروں کر سکتا ہے، پسند کا تذکرہ کروں کر سکتا ہے، ناپسند کا تذکرہ کروں کر سکتا ہے، محبت کا ذکر کروں کر سکتا ہے، نفرت کا ذکر کروں کر سکتا ہے، قتال کا ذکر کروں کر سکتا ہے، چاہے کہ حبیب خدا کے حسن کا تذکرہ کروں کر سکتا ہے، جمال کا تذکرہ کروں کر سکتا ہے، جلال کا تذکرہ کروں کر سکتا ہے، شان
شان کا تذکرہ کروں کر سکتا ہے، رفعت کا تذکرہ کروں کر سکتا ہے، منقبت کا تذکرہ کروں کر سکتا ہے، رفعت کا تذکرہ کروں کر سکتا ہے، چاہے کہ حبیب خدا کی در یتیمی کا ذکر کروں کر سکتا ہے، در وسیمی کا ذکر کروں کر سکتا ہے، در فریدی کا ذکر کروں کر سکتا ہے، در یکتا ہونے کا ذکر کروں کر سکتا ہے، چاہے کہ حبیب خدا کے لباس کا ذکر کروں کر سکتا ہے، کملی کا ذکر کروں کر سکتا ہے، جبے کا ذکر کروں کر سکتا ہے، جہاد کا ذکر کروں کر سکتا ہے، تلوار کا ذکر کروں کر سکتا ہے، نیزے کا ذکر کروں کر سکتا ہے، تیر کا ذکر کروں کر سکتا ہے، خود کا ذکر کروں کر سکتا ہے، زرہ کا ذکر کروں کر سکتا ہے، اونٹ کا ذکر کروں کر سکتا ہے، اونٹنی کا ذکر کروں کر سکتا ہے، سواری کا ذکر کروں کر سکتا ہے، سوار کا ذکر کروں کر سکتا ہے، چاہے کہ حبیب خدا کی نماز کا ذکر کروں کر سکتا ہے، چاہے کہ حبیب خدا کی عدالت کا ذکر کروں کر سکتا ہے، چاہے کہ حبیب خدا کے نواسوں کا ذکر کروں کر سکتا ہے، چاہے کہ حبیب خدا کے اہل بیت کا تذکرہ کروں کر سکتا ہے، چاہے کہ حبیب خدا کی خلوت کا ذکر کروں کر سکتا ہے، جلوت کا ذکر کروں کر سکتا ہے، محنت کا ذکر کروں کر سکتا ہے، مشقت کا ذکر کروں کر سکتا ہے، معونت کا ذکر کروں کر سکتا ہے، سوچ کا ذکر کروں کر سکتا ہے، فکر کا ذکر کروں کر سکتا ہے، تدبر کا ذکر کروں کر سکتا ہے، تفکر کا ذکر کروں کر سکتا ہے، حبیب خدا کی اداؤں کا ذکر کرنا چاہے کر سکتا ہے، وفاؤں کا ذکر کرنا چاہے کر سکتا ہے، حبیب خدا کے حج کا ذکر کرنا چاہے کر سکتا ہے، عمرے کا ذکر کرنا چاہے کر سکتا ہے، تلبیہ کا ذکر کرنا چاہے کر سکتا ہے، احرام کا ذکر کرنا چاہے کر سکتا ہے، پانی کا ذکر کرنا چاہے کر سکتا ہے، زمزم کا ذکر کرنا چاہے کر سکتا ہے، حبیب خدا کی ازواج کا ذکر کرنا چاہے کر سکتا ہے، حبیب خدا کی بیٹیوں کا ذکر کرنا چاہے کر سکتا ہے، جہاں سے چاہے جدھر سے چاہے حبیب خدا کا تذکرہ کر سکتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، آج 1500 سال گزر گئے ہیں، حبیب خدا کی ہر ادا وفا کا ذکر آج گگڑ کے مسلمان کے پاس کیوں ہے، کیسے پہنچا ہے؟ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ تشریف رکھیں، ہم مصلح امت محترم جناب عبدالحنان صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اپنے علاقے کے عظیم قرآنی مرکز جامعہ مسجد سیدہ امان میں منعقدہ محفل ذکر حبیب خدا میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پیرانہ سالی میں ضعف بیماری کے باوجود اتنے پرمشقت طویل ترین اسفار صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے جو یہ سفر کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت مشقت کو قبول فرمائے۔ سب بولیں آمین۔ وقت زیادہ نہیں لینا، پہلی ہی بات بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ میں نے ایک سوال یہ رکھا ہے، محفل کا عنوان ہے ذکر حبیب خدا، حبیب خدا کا تذکرہ کرنا ہے، خطیب کے سامنے، شاعر کے سامنے، ہم شاعر کے سامنے، ثنا خان کے سامنے ہر پہلو موجود ہے، ہر ادا سے، ہر جہت سے، ہر طرف سے، ہر انداز سے، ہر بات سے، ہر پہلو سے حبیب خدا کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال میں نے یہ رکھا ہے کہ آخر حبیب خدا کی ہر ادا امت کے پاس کیسے پہنچی ہے؟ ارے عیسائیوں سے سوال کرو، عیسیٰ علیہ السلام کی ہر ادا کا ذکر چاہیے، جواب نہیں آتا ہے۔ یہودیوں سے تذکرہ کرو، موسیٰ علیہ السلام کی ہر ادا کا ذکر چاہیے، جواب نہیں آتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس خوبی کیا ہے؟
وجہ امتیاز کیا ہے، اصل بات کیا ہے؟ مسلمان اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں سے چاہیں، جدھر سے چاہیں، جس انداز سے چاہیں، جس زاویے سے چاہیں، جس پہلو سے چاہیں، جب چاہیں، جو چاہے ذکر کرنا چاہیں وہ ذکر کر سکتے ہیں۔ یہ ذکر ہم کیوں کر سکتے ہیں؟ محبوب کی ہر ادا امت تک پہنچانے والے کون ہیں؟ کون ہے؟ کون ہے؟ میں نے یہ سوال کیا، کون ہے؟ اس سوال کا صرف ایک ہی جواب ہے، آسمان سے پوچھو، زمین سے پوچھو، جاندار سے پوچھو، بے جان سے پوچھو، حجر سے پوچھو، شجر سے پوچھو، پہاڑ سے پوچھو، بر سے پوچھو، خشکی سے پوچھو، تری سے پوچھو، کمر سے پوچھو، لیل و نہار سے پوچھو، عرش والوں سے پوچھو، فرش والوں سے پوچھو، خاکیوں سے پوچھو، نوریوں سے پوچھو، ناریوں سے پوچھو، انسانوں سے پوچھو، جنات سے پوچھو، فرشتوں سے پوچھو، پاکستانیوں سے پوچھو، عربیوں سے پوچھو، اجمیوں سے پوچھو، افریقہ والوں سے پوچھو، حجاز والوں سے پوچھو، یورپ افریقہ والوں سے پوچھو، اپنوں براؤں غیروں سے پوچھو، مسلمانوں کافروں سے پوچھو، جاندار پہ جان سے پوچھو، درخت حجر پہاڑ پتھر دریا ندی نالوں سے پوچھو، ارے نہیں تورات زبور انجیل سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، تم سے پوچھو، سندھی بلوچی افغانیوں سے پوچھو، جس سے پوچھو، نہیں پوچھتے کسی سے نہیں پوچھتے ہیں، نہ تم بتاؤ نہ میں بتاتا ہوں، آؤ رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ محمد عربی کا ہر ادا، ہر وفا، ہر انگ، ہر رنگ امت تک پہنچانے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ کون ہیں؟ قرآن کی سورت بولتی ہے، قرآن کا سپارہ بولتا ہے، قرآن کا رکوع پکارتا ہے، قرآن کریم کی آیت بولتی ہے، قرآن کی سطر پکارتی ہے، قرآن کا لفظ بولتا ہے، قرآن کا ہر حرف ایک ہی نام پکارتا ہے، محمد کو امت تک پہنچانے والوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اونچا بولو، کیا کہتے ہیں؟ بھئی ذکر حبیب خدا امت تک پہنچانے والے کون؟ صحابہ۔ حبیب خدا کی راتیں امت کو بتانے والے کون؟ ان کا چہرہ امت کو بتانے والے کون؟ لباس امت تک بتانے والے کون؟ اس لیے کہتے ہیں صحابہ ہی دروازہ ہیں، صحابہ ہی بنیاد ہیں، صحابہ ہی اساس ہیں، صحابہ نہیں ہوں گے کچھ بھی نہیں رہے گا، صحابہ نہیں ہے محمد امت کے پاس نہیں ہے، صحابہ نہیں ہوں گے، دین نہیں، شریعت نہیں، اسلام نہیں، مذہب نہیں، قرآن نہیں، اذان نہیں۔ دیکھ سکتے ہو جن کے پاس صحابہ ہیں ان کے پاس اذان نبی والی ہے، جن کے پاس صحابہ نہیں ان کے پاس اذان نبی والی نہیں ہے، جن کے پاس صحابہ ہیں ان کے پاس قرآن نبی والا ہے، جن کے پاس صحابہ نہیں ان کے پاس نبی والا قرآن نہیں، جن کے پاس صحابہ ہیں ان کے پاس نبی علیہ السلام کی کامل سنتیں ہیں، جن کے پاس صحابہ نہیں ان کے پاس نبی کی سنتیں نہیں، جن کے پاس صحابہ ہیں انہی کے پاس نبی والا کلمہ ہے، جن کے پاس صحابہ نہیں ان کے پاس نبی والا کلمہ بھی نہیں۔ انشاءاللہ اس سال بھی ہر سال کی طرح 4 بچوں نے الحمدللہ قرآن پاک مکمل کیا ہے، کہیں الحمدللہ۔ ابھی میں ملک کے مایہ ناز خطیب، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ حالات حاضرہ پہ بولنے والے خطیب، حالات حاضرہ پہ بولنے والے خطیب اور خطیب لسانی حضرت مولانا قاری عبدالحنان صدیقی، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ بچوں کے سر پہ اپنا ہاتھ بھی رکھیں اور پگڑی بھی باندھیں، اور حضرت مولانا محمد زاغم خبیب چشتی ان کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا، اور بچوں کے جو استاد محترم سرمایہ اہل سنت
مجاہد اسلام حضرت مولانا قاری محمد رفیق قاسمی صاحب وہ بھی بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں. میں اب نام لوں گا اور وہ بچے کیا کہتے ہیں حضرت کے پاس آئیں اور اپنے سر پہ اپنا انعام بھی لیں اور اپنے سر پہ پگڑی بھی بنوا لیں. حافظ محمد فضیل بن محمد افضال. اس بچے کی 11.5 سال عمر ہے ماشاءاللہ. 11.5 سال عمر میں ماشاءاللہ اس بچے نے 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کر لی ہیں. دوسرا بچہ ہے جی حافظ محمد طلحہ طارق. تیسرا بچہ یہ حافظ محمد معاذ عارف. چوتھا بچہ ہے حافظ محمد حسیب بن محمد بوٹا. محمد بوٹے نو جنت دا بوٹا لگ گیا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے خالی بولی سٹی جاندے ہو. بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں ملک پاکستان کے مایہ ناز خطیب، فخر پاکستان، خطیب پاکستان ثانی حضرت قاری محمد حنیف ملتانی رحمہ اللہ تعالی. میری مراد جناب حضرت مولانا قاری عبدالحنان صدیقی آج انشاءاللہ ہمیں بتائیں گے کہ حافظ قرآن کی شان کیا ہوتی ہے انشاءاللہ.